السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ ملاوی، انڈیا، پاکستان، سری لنکا کی بہت سی عورتوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس عید کی نماز مسجد میں پڑھنے کی سہولت میسر نہیں ہے، تو کیا اپنے علاقے یا گھر میں جماعت کی شکل میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا اس نماز کی جماعت کے لیے مردوں کا ہونا ضروری ہے؟ آپ کے ایک فتوے میں سنا تھا کہ عید کی نماز گھر میں پڑھی جا سکتی ہے، اس بات کی وضاحت کر دیں۔ انفرادی طور پر پڑھنی چاہیے یا جماعت کی شکل میں، اور کن وجوہات کی بنا پر جائز؟ دیکھیے، اس سلسلے میں معلوم ہونا چاہیے کہ عیدین کی نماز مرد ہوں یا خواتین ہوں، عیدین کی نماز یہ واجب ہے، یعنی فرض ہے، مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ عیدین کی نماز پڑھتے رہے اور پڑھنے کا حکم دیا، اور یہاں تک کہ خواتین کو بھی عیدگاہ جانے کا، نماز میں شریک ہونے کا حکم فرمایا، امر ہے۔ چنانچہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، فرماتی ہیں کہ امرنا ان نخرج الحید یوم العیدین وذوات الخدور فیشہدنا جماعت المسلمین ودعوتهم وتعتذر الحید من مصلاهن۔ قالت امرأة یا رسول اللہ احدانا لیس لها جلباب، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها۔ دیکھیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 974 اور 980، اور صحیح مسلم 890، اور ابو داود حدیث نمبر 1124، ترمذی 537، ابن ماجہ 1307، نسائی جلد نمبر 3 صفحہ 180۔ ام عطیہ کہتی ہیں اس حدیث کے اندر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم حائضہ عورتوں کو بھی عیدین کے دن، پردہ نشینوں کو، کنواریوں کو، العواتق کا لفظ بھی ہے، پردہ نشینوں کو، کنواریوں کو بھی لے کر کے عیدگاہ جائیں، فیشہدنا جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت میں وہ بھی شریک کریں، ان کی دعوت میں شریک رہیں، وتعتذر الحید من مصلاہن، اور حائضہ عورتیں مصلی سے الگ رہیں۔ قالت امرأۃ یا رسول اللہ، خواتین میں سے خاتون نے عرض کیا یا رسول اللہ احدانا لیس لها جلباب، کہ جس کے پاس چادر نہ ہو، عبایا نہ ہو، جو ہے برقع نہ ہو، اس کا انتظام نہ ہو، کیا کرے؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، تو اس کی سہیلی اس کو اپنے جلباب میں، اپنا جلباب اس کو پہنائے، یعنی سہیلیوں سے، دوسروں سے لے کر جو ہے بہرحال عیدگاہ جائے۔ اتنی تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو عیدگاہ جانا اور عیدین کی نماز پڑھنا یہ فریضہ ہے، اسی لیے اگر کسی کی نماز چھوٹ جائے، نہ پہنچ سکے، تو اس کو پڑھنا چاہیے، اس کی قضا کرے کہ کسی وجہ سے نہیں پہنچ پایا تو تنہا پڑھے، لیکن پڑھے اس کو، کیونکہ یہ فریضہ واجب ہے یہ جو ہے۔ اور اس لیے ہر جگہ پر عیدگاہ کا انتظام ہونا چاہیے، خواتین کا بھی اس میں انتظام کرنا چاہیے، ذمہ داری ہے مردوں کی۔ اور جس جگہ آپ نے ذکر کیا کہ عورتوں کے لیے انتظام نہیں کیا جاتا، تو اس کی فکر ہونی چاہیے، عورتوں کو زور دینا چاہیے اپنے شوہروں پر کہ وہ اس کا انتظام کریں،
عیدگاہ اگر نہیں ہے تو جہاں بھی انتظام ہو سکے، جہاں بھی اکٹھا ہو سکتی ہیں تو وہ پڑھیں گے. اور اصل تو یہ ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ حاضر ہو کر کے عیدگاہ میں مردوں کے ساتھ نماز پڑھیں. لیکن جیسے جہالت کی وجہ سے بہت سے لوگ اس چیز کو نہیں ہونے دیتے ہیں کہ عورتیں جائیں گے تو فتنہ ہوگا، بازار میں عورت گھومے تو فتنہ نہیں ہوتا، پارکوں میں گھومے تو فتنہ نہیں ہوتا، لیکن اگر عیدگاہ جاتی ہے، مسجد جاتی ہے تو سب سے بڑا فتنہ لوگوں کو وہاں نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے عورتوں کو بیچاریوں پر یہ ظلم ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ ان کو مسجدوں سے، عیدگاہوں سے بھگا دیا گیا ہے. ان کو عیدگاہوں سے جو ہے مسجدوں سے بھگا دیا گیا. یہ ظلم ہے. خواتین کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، خواتین کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. ظلم ہے خواتین پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا لا تمنعوا مع اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی بادیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکنا. گرچہ ان کا گھر فرض نمازوں کے لیے، 5 وقتہ نماز کے لیے ان کا گھر بہتر ہے، بیوتہن خیر لہن، لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا تھا جماعت جو ہے 5 وقتہ نماز کی جماعت ان پر واجب نہیں. لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا لا تمنعوا مع اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بادیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکنا. اگر 5 وقتہ نماز بھی عورت مسجد میں حاضر ہو کر پڑھنا چاہتی ہے تو شوہر کو روکنے کا حق شریعت نے نہیں دیا ہے، اس کو اجازت ملنی چاہیے. مسجدوں میں اس کا انتظام ہونا چاہیے. جیسے حرمین میں آج انتظام ہے، خواتین حاضر ہوتی ہیں. یہ دنیا کی تمام مساجد میں خواتین کے لیے انتظام ہونا چاہیے، وہ بھی مسجدوں میں جا کر نماز ادا کر سکیں، تاکہ وہ اگر پڑھنا چاہتی ہیں تو جا کے پڑھ سکیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشاد کہ لا تمنعوا مع اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بادیوں کو اللہ کے مسجدوں سے مت روکنا. لیکن آج لوگ روک رہے ہیں. تو عیدگاہ میں مردوں کے ساتھ خواتین کا بھی انتظام ہونا چاہیے، یہ ذمہ داری ہے مردوں کی. اور اگر اس کا انتظام جہاں کہیں نہیں ہوتا ہے تو خواتین کہیں بھی اکٹھا ہو کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں. اگر کوئی مرد ان کو پڑھا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں وہ آپس میں بھی خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ یہ فریضہ ہے. یہ فریضہ عیدین کی نماز یہ فریضہ ہے، اس کو کسی طریقے سے جس طرح ممکن ہو اس طرح ان کو ادا کرنا چاہیے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.